الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ایک نمبر 126 سے آیت نمبر 129 تک پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اس سے پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارنے کے بعد ایک امامت کا منصب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ پوری انسانیت کا امام اب ہم تجھے بنانے لگے ہیں، کیونکہ جو امتحان تیرے سے لیے گئے تو نے سارے امتحانوں میں کامیابی حاصل کی، تو اس کے انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی امامت سے نوازا اور ان کی نماز پڑھنے کی جگہ کو لوگوں کے لیے جائے نماز قرار دے دیا گیا۔ ایک یعنی کہ ایک بہت بڑا ایک عہدہ ابراہیم علیہ السلام کا عزت افزائی ان کی گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں جو ہے ایک عاجزی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ اللہ تو نے اتنا بڑا منصب دیا ہے، یہ دعائیں ہیں میری جو کہ میرے آگے آنے والی اولاد کے حق میں قبول فرما۔ تو ان دعاؤں کا تذکرہ ان آیات کے اندر آ رہا ہے۔ بڑی اچھی دعائیں ہیں، اکثر پڑھی بھی جاتی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، یعنی شہر مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں شہر مکہ کے اندر ان کو حکم دیا گیا تھا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ تو اسی شہر کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو اس کو جو ایمان لانے والے ہیں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اس کے شہر کے رہنے والے جو اللہ کی بات کو ماننے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، یوم الآخر پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو کھانے پینے کی چیزیں عطا فرما، پھلوں سے ان کو نواز دے۔ حالانکہ اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ تھے وہ بالکل وادٍ غیر ذی زرع تھی، اس کے اندر کوئی زراعت نہیں ہوتی، جیسے بنجر بیابان زمین تھی وہ، لیکن وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اس کے گھر کو بھی امن والا بنا دینا، اور جو اس کے رہنے والے ہوں گے اس کو پھلوں سے تو رزق عطا کرنا، یعنی کہ پھل عطا کرنا، کھانے پینے کے میوہ جات ان کو عطا کرنا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہر قسم کی نعمت اللہ نے عطا کر رکھی ہے کہ پوری دنیا وہاں پہ آتی ہے اور ہر چیز وہاں پہ میسر ہے، جبکہ اس وقت جب دعا کر رہے تھے وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی جنگل بیابان تھا، ایک ریگستان کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جو کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہوئی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے جواب دیا کہ قال ومن کفر، کہ اللہ کہا کہ جس کو کفر بھی کرے گا، یا ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں ایمان والوں کے لیے دعا کی تھی کہ جو ایمان والے ہوں گے، اللہ کی بات کو ماننے والے اور آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے، ان کو تو یہ ثمرات اور پھل عطا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ومن کفر، جو کفر بھی کرے گا، فامتہ قلیلا، میں اس کو بھی تھوڑا بہت دوں گا دنیا میں، یعنی کہ اس کو بھی یہاں پہ یہ شہر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بابرکت بنا دیا کہ جو کفر کرنے والے ہوں گے وہ بھی اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، لیکن ثم اضطرہ الی عذاب النار، لیکن میں ان کو پھر عذاب النار کی طرف ایسا مجبور کر دوں گا کہ آخرت ان کی بھی خراب ہوگی، وہ بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی کہ شہر کے اندر اتنی اللہ نے برکت رکھ دی کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن جو کفر کرنے والے بھی ہوں گے، اللہ کے نافرمان بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، وہ بھی اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے وہاں سے، لیکن ان کا فائدہ بالکل عارضی ہوگا، کیونکہ آخرت جو ہے وہ ان کی خراب ہو جائے گی، اللہ ان کو عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف ان کو مجبور لاچار کر دے گا کہ اس کے علاوہ اور کوئی جگہ کوئی نہیں ہوگی۔ اور وہی ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں پہ یعنی کہ کفار مشرکین تھے، اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پہ کرتے تھے، لیکن وہ بھی وہاں سے آخر فائدہ تو اٹھاتے تھے، وہاں پہ وہ رہنے والے تھے، ان کو بھی سہولیات تو میسر تھیں، لیکن ان کی آخرت خراب ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، بیت اللہ کی بنیادوں کو جب وہ بلند کر رہے تھے، اس وقت بھی یعنی کہ دعا انہوں نے کی کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمارے سے قبول فرمائے، لگے جو ہم جو محنت کر رہے ہیں، تیرے گھر کو ہم تعمیر کر رہے ہیں، اس ہماری محنت کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تو سب جانتا بھی سنتا بھی ہے، ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ یہاں پہ پتہ چلا کہ بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، بنیادیں رکھی نہیں جا رہی تھی، بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، اب یہ نشانی چیز کی مل رہی ہے کہ یرفع کے الفاظ ہیں کہ ان کو رفع کر رہے تھے، اونچا کر رہے تھے، بلند کر رہے تھے، گویا کہ بنیادیں اس سے پہلے سے ہی موجود تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کب رکھی، کب رکھوائی گئی، اس کا کوئی یعنی کہ ڈیٹیل یہاں پہ نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ چلا کہ وہ بنیادیں تھیں وہاں پہ، ان کو بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے یا اللہ ہمارے سے قبول فرمائے ہماری اس محنت کو۔ اور پھر فرمایا کہ ربنا وجعل لنا،
ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا مسلمان رکھنا، اپنا تابع فرمان رکھنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہمارے اولاد میں سے بھی ایک امت، ایک پورا گروہ رکھنا جو اپنا تیرا تابع فرمان ہو، مسلمان ہو، جو مسلم ہو، تیرے آگے جو ہے وہ سرنگوں ہو، تیرے آگے سرنڈر کرنے والا ہو، تیرا نافرمان نہ ہو۔ وہ ارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمارے مناسک، ہمارے طریقہ عبادات جو ہیں وہ ہمیں دکھا دے، سکھا دے کہ ہم کیسے تجھے راضی کریں، کیسے تیری عبادت کریں۔ وتب علینا، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری طرف متوجہ ہو جا۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت ہی توجہ فرمانے والا ہے، بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ساتھ ساتھ اللہ کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ نہ انسان کے اندر کوئی تکبر اور انا نہ آ جائے کہ میں اللہ کے دین کے لیے بڑی محنت کر رہا ہوں، تو بڑی خدمت کر رہا ہوں، تو میں تو اللہ کا بڑا برگزیدہ ہو گیا ہوں۔ اس قسم کی بات کو ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے لیے کام بھی کیا جائے، خدمت بھی کی جائے اس کے دین کی، اور عاجزی بھی ساتھ ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے تو قبول فرماتا چلیے، تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہی میری کامیابی ہے۔ ورنہ تو اگر قبول نہ ہو تو انسان کی جو ہے وہ شہادت بھی بیکار چلی جاتی ہے۔ اسی کی بھی یعنی کہ دلائل ملتے ہیں، حدیث میں یہ چیز ملتی ہے کہ قیامت والے دن شہید بھی، عالم بھی، اور بڑے بڑے یعنی کہ جو دنیا میں بڑے کارنامے کیے ہوں گے انہوں نے، وہ بھی آخر میں ریجیکٹ ہو جائیں گے، اللہ کا قبول ہی نہیں ہوئے ہوں گے۔ انسان سمجھ رہا ہوگا کہ میں بڑا کو تیر مار کے آیا ہوں، وہاں جا کے پتہ چلے گا وہ تو سب ضائع ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی اس چیز کی نشانی ملی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے قبول کر لینا، یہ نہ ہو کہ ہماری ساری محنت ہی ضائع ہو جائے۔ اس چیز کو بالکل ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ یہ عاجزی ضرور ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، کوئی تکبر کا عنصر ہمارے دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ مزید پھر دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، کہ اے ہمارے رب ان کے درمیان بھی ایسا رسول بھی، پیغمبر بھی، یعنی کہ جو اور آگے اولاد چلے گی، ان میں سے بھی ایسا پیغمبر بھیجنا جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب بھیج ان میں، اٹھا ان میں ایک رسول، منہم یتلو علیہم آیاتک، انہی میں سے ہو اور اس میں تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے۔ یہاں پہ بھی یہ یتلو کا لفظ ہے، وہی تلاوت کا لفظ ہے، اور یہاں باقاعدہ میرے سامنے یہ ترجمہ لکھا ہے کہ آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے۔ یہاں پتہ لگتا ہے تلاوت کا مطلب پڑھ کر سنانا ہے، یہ بات یعنی کہ جگہ جگہ آیت تلاوت کا استعمال ہوتا ہے، تو کئی مقامات پہ اس کے مراد کو پڑھنا ہی لے لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ صحیح ترجمہ اس کا لکھا ہوا ہے کہ پڑھ کر سنائے، یہ اس کا اصل معنی ہوتا ہے تلاوت کا۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس رسول کے لیے دعا کی کہ تو تیری آیات نشان لوگوں کو پڑھ کر سنائے، لوگوں کو متنبع کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا علم سکھائے، جو کتاب تو نازل کی ہے اس کا مکمل ان کو علم عطا کرے، کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نازل کیا ہے، کیا کیا کچھ اس کے اندر موجود ہے، ان کو پڑھ کر سنائے بھی، ان کی تعلیم دے، علم سکھائے ان کو۔ والحکمت، اور حکمت سکھائے کہ کون سا کام کہاں کس وقت کرنا ہے۔ یہ علم اپنی جگہ ہوتا ہے اور حکمت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ انسان علم حاصل کر رہتا ہے لیکن حکمت نہ ہو تو اس کو بے تکی جگہ پہ استعمال کرتا ہے، غلط جگہ پہ اس علم کو استعمال کر لیتا ہے، اس کے نتائج غلط نکل آتے ہیں۔ علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہونا بہت ضروری ہے، کس مقام پہ کس چیز کو رکھنا ہے اس کا بھی سمجھ ہونی چاہیے۔ وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کر دے، پیوریفائی کر دے، ان کو کہ اندر باہر ان کا بالکل ایسا کرسٹل ہو جائے، صاف ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ اوپر اوپر سے کچھ ہو اور اندر کچھ ہو، اندر بغض بھرا ہوا ہو، گند بھرا ہوا اور باہر سے جناب صفائی نظر آئے، نہیں، یزکیم تزکیہ ان کا اندر سے جو ہے صفائی کر دے، ایسا ان کے اندر پیغمبر ایک ایسا اٹھانا جو تیرے پیغامات کو اس طرح لوگوں تک پہنچائے کہ ان کا تزکیہ بھی ہو جائے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، یعنی کہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، سارا کچھ کر سکتا ہے، اور حکمت بھی تیرے پاس ہے کہ کس چیز کی کیا حکمت ہوگی، کسی کو کیسے ہونا چاہیے تو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی، اس منصب کے مل جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا امامت کا، ایک بہت بڑا جو عہدہ دیا، اس عہدے کے ملنے کے بعد ہی ان کے اندر کوئی غرور نہیں آ گیا، کوئی تکبر نہیں آ گیا۔ یہاں ہم دنیا میں دیکھیں کسی کو تھوڑا سا بھی کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے تو اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، اس کے اندر ایک عجیب سے غرور آ جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا توپ چیز بن گیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا اللہ نے منصب دیا کہ پوری انسانیت کا امام اللہ نے مقرر کیا، لیکن ان کے اندر کوئی ایسی تکبر والی چیز نہیں ہے، بلکہ مزید عاجزی کا اظہار کیا، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اور اس کی قبولیت کی بھی دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہم سے قبول کر لینا، کہ ہم جو کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس کے بعد دعائیں کی اپنے آنے والوں کے لیے کہ اللہ جو نے مجھ پر کرم کیا ہے، یہ آنے والے نسلوں پہ بھی اس کرم کو جاری رکھنا، تو جو تیرے فرما بردار ہوں گے۔ تو یہاں سے یعنی کس چیز کا ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہم چاہے جتنے بڑی عہدہ ہمیں مل جائے، جتنے بڑی پوسٹ پہ ہم بیٹھ جائیں، پوزیشن پہ چلے جائیں، ہمارے اندر سے عاجزی ختم نہیں ہونی چاہیے، تکبر ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے، ورنہ سارا کچھ جو ہے وہ رائے گاں ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پتہ لگ رہا ہے کہ سارے کوئی خدمت بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی عاجزی کا بھی اظہار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اندر عاجزی کو قائم رکھے، ہم جتنی مرضی کوئی خدمت کر لے کسی چیز کی، جتنا مرضی کوئی عہدہ ہم پا لے، جتنا بڑی کوئی کارنامہ ہم کر دکھائیں، لیکن اس کے اندر ہمارے سے عاجزی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اسی چیز کا ہم خوف رکھیں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہم سے بس قبول کر لے، ہم تیرے لیے کر رہے ہیں، اس کے اندر ہمارا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، بس جو ہم نے کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اس کو آگے لیے جو ہے ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ یہ ہمارے جو ہے دعا ہر وقت رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے جو کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے لیے بھی جو ہے اسی طرح
بہترین قسم کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔